الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. معاشرے کے سدھار اور گھروں میں سکون آنے سے متعلق پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. گھروں کا سدھار اور معاشرے میں اچھے افراد پیدا ہونے میں اصل کردار گھروں کے سکون اور گھروں کی اصلاح کا ہے. گھر میں جب سکون اور گھروں میں خیر کے اسباب پیدا ہوں گے تو معاشرے کو لوگ ایسے ملیں گے جس سے معاشرے میں سدھار ہوگا، معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی. چنانچہ مختلف باتیں اس سے متعلق ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ گھروں میں سکون آنے کے لیے گھروں میں ایسی چیزیں سننے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ضروری ہے جن کا سننا اسلام میں جائز نہیں اور جن کا سننا اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں. یہ عمومی وبا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یا تو ٹی وی کے ذریعے یا موبائل کے استعمال کے ذریعے کوئی ایک فرد یا متعدد افراد کسی نہ کسی بہانے سے میوزک اور گانے جیسی چیزیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں. یا تو ٹی ویوں کے اوپر خبریں لگا رہے ہیں تو اس میں بیچ میں میوزک آ رہی ہے. ٹی وی پر کرکٹ لگ رہا ہے تو اس میں بیچ میں میوزک آ رہی ہے. ٹی وی پر مختلف پروگرام دین کے بھی لگ رہے ہیں تو بیچ میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے میوزک اور گانے جیسی شکلیں اور اریاں تصویریں، ننگی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. اگر انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دین کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، بیچ میں کوئی ایسی ایڈ آ گئی جس سے جو ہے گانا کان خراب ہو رہا ہے. مختلف اس طرح کی چیزیں آج معاشرے میں اور ماحول میں وجود میں آ چکی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں گانے نہ بجیں. بہت سے لوگوں کی صبح ہی گانوں سے ہوتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ گانے سٹارٹ کر دیتے ہیں. خود تو خود سنتے ہیں، گھر کے افراد کو بھی سناتے ہیں. خود تو خود سنتے ہیں، گھر والوں کو بھی سناتے ہیں اور ساتھ میں پڑوسیوں کو بھی سنا رہے ہیں. پڑوسیوں کو بھی سنا رہے ہیں، ساتھ میں بلڈنگ والے بھی، مختلف اطراف کے جو اوپر نیچے کے فلور والے ہیں ان کو بھی یہ گانے سننے جا رہے ہیں. یہ جتنے لوگ غلط چیزیں سن رہے ہیں اس سب کا وبال کس کے سر پہ ہے؟
اس آدمی کے سر پہ ہے جس نے یہ گھر میں گانے لگائے، جس نے ان گانے کے سننے کا انتظام کیا ہوا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گانے کے لیے ٹیپ ریکارڈ رکھتا ہے یا اس کو سننا چھوڑ دیتا ہے، اب وہ خود تو نہیں سنتا لیکن اس نے وہ سبب گھر میں لا کے رکھا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر والے اس سے کیا کر رہے ہیں، ابا آئیں گے تو وہ سننا بند کر دیتے ہیں، ڈانٹیں گے اس سے، لیکن جب ابا نہیں رہتے ہیں تو وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، وہ خود سن رہے ہیں، بیوی بھی سن رہی ہے اور بچے بھی سن رہے ہیں، گھر کے متعدد افراد جو اس طرح گانے سن رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ گانا اور گانے پر جتنی میوزک ہے یہ سب کے سب رقیہ ہے زناکاری کا۔ کیا ہے؟ رقیہ ہے کائے کا؟ زناکاری کا۔ زنا وجود ہی اس سے ہوتا ہے، زنا کا وجود ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب میں، میرے گھر کے افراد، چھوٹے بچے، بڑے لوگ، سب لوگ جب گانے سنیں گے تو سب کے اندر ایک سلو پوائزن جا رہا ہے زناکاری کا، وہ ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ بڑھتے 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 کسی نہ کسی کو، ہر گھر کے فرد کو کہیں نہ کہیں غلط چیز میں لگا دیتا ہے، جس جو غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو گانے بجانے سے کیا کیا جائے؟ بولیے، پاک کیا جائے۔ گانے بجانے، قوالیاں سننا، بعض لوگ قوالی سننے کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ قوالی سننا کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں تو ایسی چیزیں وجود میں لائے گی جو گانے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر اشعار کوئی ایسے سننے ہیں جس سے موت کی یاد پیدا ہو جائے، جس سے آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، تو اشعار ایسے بجانے سے بھی بہت سارے پاکیزہ اشعار موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں کہ جس سے تھوڑا دل کو سکون ملتا ہے بجانے کے ذریعے سے، تو ایک طرف آخرت کی بات بھی آ رہی ہے اور تھوڑا دل کو جو ہے سکون بھی مل رہا ہے، بج رہا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ کوئی عبادت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے قوالیاں سننا، گانے سننا، آج دیکھیے کتنا اثر ہو گیا ہے ہمارے بچوں پر۔ ہمارے بچے جب کہیں سے نکل، اس کا اثر، پہلے تو یہ ٹی وی گھر میں آئی اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی بڑھتی اب آگے کہاں تک پہنچی ہے کہ میرا آپ کا بچہ جب گھر سے نکل کر کہیں اسکول جا رہا ہے، کلاس جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، جاب پہ جا رہا ہے، وہ گھر سے نکلتے وقت ہی کان میں کچھ ٹھوس دیتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ کان میں کوئی چیز ٹھوستا ہے تو اس سے کیا وہ کنیکٹ کرتا ہے؟ کون سی چیز ایسی کنیکٹ کرتا ہے جو سنتے ہوئے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نہیں سن رہا ہے، یا کوئی جو ہے پیر ذوالفقار صاحب کا بیان نہیں سن رہا ہے، یا کوئی جو ہے کسی اچھے قاری کی تلاوت جو شیخ سلیم کی تلاوت سن رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہزاروں میں ایک کوئی ایسا ہوگا جو جاتے آتے کوئی تلاوت سنتا ہوگا یا کوئی نعت سنتا ہوگا، ورنہ تو اکثریت میوزک لگا دیتی ہے۔ کیا لگا دیتی ہے؟ بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا وبال ہمارے سر پہ نہیں ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا وبال ہمارے سر پہ نہیں ہے؟ یقیناً 100% یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری اولاد گھر سے نکل کر کہیں جاتے ہوئے کیسے گانا سنتی تھی، کیسے میوزک سنتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑھتے بڑھتے ایسے سلو پوائزن کے ذریعے سے ایسا ایک چیز بڑھ گئی ہے کہ اب کنٹرول میں کرنا بھی کیا ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب کنٹرول کرنا چاہیں تب بھی آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یہ جو اسباب بیان کیے جا رہے ہیں ان کو اپنایا جائے اور دوسری طرف اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جب ابا نہیں رہتے ہیں تو گانا سنتے ہیں، اور جب ابا آ جاتے ہیں تو، یعنی گانا سننے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ ابا کا ڈر۔ یا بیوی ہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں گانا سن رہی ہے، لیکن جیسے ہی شوہر گھر میں آ رہا ہے تو فوراً کیا کرتی ہے؟ تو یہ بیوی کے دل میں شوہر کا جو ڈر ہے، یہ ڈر اس کو غلط چیز سننے سے کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے، روک رہا ہے۔ بس اس سے بھی زیادہ
ہمیں اور ہمیں اپنے اندر اور اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے اور اپنے گھر کے تمام افراد کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گھر میں بھی گانا نہیں سنے گا، باہر بھی نہیں سنے گا، تنہائی میں بھی نہیں سنے گا، جماعت میں بھی نہیں سنے گا، چند لوگوں کے بیچ بھی نہیں سنے گا، آفس میں بھی نہیں سنے گا، اور کہیں بھی نہیں سنے گا۔ وہ گانا سن کر اس کی طبیعت کو وحشت محسوس ہوگی، وہ بھاگ جائے گا وہاں سے کہ نہیں، یہاں گانا بج رہا ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا۔ کہ آج ہماری طبیعت ایسی ہے کہ گانا بج رہا ہو تو ہم کو وہاں وحشت ہوتی ہو، ہم تو مزے سے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور سنتے ہیں، مزہ آتا ہے ایک قسم کا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں اس چیز کی کیا ہے؟ محبت ہے، اس لیے ہم اس کو سننا گوارا کر رہے ہیں۔ اگر نفرت ہوتی تو ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معاصی اور اللہ کی نافرمانیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں بھی تلاوتیں لگائیں۔ کیا کریں؟ تلاوت لگائیں۔ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، میرے معلومات کے مطابق وہ ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی پہلے سورہ بقرہ لگا دیتے ہیں، یا دیگر سورہ یاسین لگا دیتے ہیں، سورہ رحمان لگا دیتے ہیں، اور پھر 10 کے بعد 10 بجے تک یہ سب چلتا ہے۔ اور 10 بجنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک بار 10 بجے کے پھر وہ قوالی کی طرف چلتے ہیں، اور قوالی کے بعد پھر گانے اور پکچر کی طرف چلتے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں جب بچے اسکول سے آئے ہوئے رہتے ہیں تو گھر میں جا کر دیکھیے گا 2-3 بجے وہ کوئی پکچر دیکھ رہے ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صبح میں ایک مرتبہ اللہ کو یاد کر لیے پھر شام کو اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اور صبح کو ایک مرتبہ اللہ کو یاد کر لیے تو اللہ کی عبادت میں چلے گئے، اب دوپہر کے بعد جو چاہے کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ نیکی کو گناہ بھی کھا جاتا ہے، وہ نیکی کو گناہ کیا کر جاتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ نیکی کو بچانا ہے تو نیکی نیکی سے بچتی ہے، گناہ سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس لیے بہت دل کے جو ہے درد کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ گھروں سے اپنے LED جو لگتی ہے اس میں 24 گھنٹے چل رہی ہے۔ وائی فائی نے تو سب آسان کر دیا ہے، وائی فائی نے سب کیا کر دیا ہے؟ آسان۔ اب تو بیڈ روم میں بھی LED لگ رہی ہے، ہال میں بھی LED لگ رہی ہے، بچوں کے لیے ہال میں، اور میاں بیوی کہاں ہے؟ بیڈ روم کے اندر LED سے شو دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے، جب یہ چیزیں ہم خود کریں گے تو ہماری اولادوں میں کیا چیز منتقل ہوگی؟ یہی ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ غلط کام کریں گے۔ اب ہمارے خواب تو یہ ہیں کہ میرا بچہ ہے نا، مولانا دعا کیجیے نیک بن جائے، مولانا دعا کیجیے میرا بچہ کیا بن جائے؟ نیک بن جائے۔ بچہ نیک ایسا ہی بنتا ہے، بچہ نیک ایسا ہی بنتا ہے کہ جن کی داڑیاں پکی ہوئی اسلام میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اللہ کرتے کرتے، ان سے پوچھئے کہ اللہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتے ہوتے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی خالی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہیں دل میں آتے ہیں، اللہ کو دل میں لانے اور اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے سالہ سال کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب اپنے آپ پر اللہ کی یاد کو اور اللہ کی محبت کو لانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی تو اپنے اولادوں میں لانے کے لیے کتنی ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی؟ کیا یوں ہی ہمارے بچے ہم سب کچھ کر جائیں اور ہمارے بچے نیک بن جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایٹومیٹک یہ چیز جو ہے ہمارے کردار کی بچوں کے اندر نقل ہو جاتی ہے، کاپی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو نیک بنائیں اور اپنے بچوں کو نیک بنانے کی اپنے گھروں سے یہ گانے بجانے کا نظام نکال دیں ہم لوگ۔ جب نکال دیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دن تکلیف ہوگی شروع میں، لیکن بعد میں چل کر ہمارے گھروں میں بڑے سکون آئیں گے، اس سے معاشرے میں خیر وجود میں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو معاشرے میں سکون اور خیر لانے کے لیے ہے، وہ ضروری یہ ہے کہ اپنے گھروں میں، یہاں تو جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے گھروں میں لایا جائے، لیکن آج کے زمانے کے اہل ایمان بھی اللہ معاف کرے کہ ان نام کے تو اہل ایمان ہیں لیکن ان کی صحبتوں سے اور ان کے اثرات دوسروں پر جو ہے غلط ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ساتھ میں لگا دینی پڑے گی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تقویٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، ایسے منور نگاہوں اور نگاہ کے ذریعے سے اثرات پڑنے والے بزرگوں اور اللہ والوں کو اپنے گھروں میں لایا جائے، اپنے گھروں میں ان کو بلایا جائے۔ یہ پہلے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو اس طرح کی چیزیں دیکھا کرتے تھے کہ جب کوئی گاؤں میں بزرگ آتے تھے، اللہ والے آتے تھے، لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر پہ ان کے کیا لگ جائے؟ قدم لگ جائے۔ بڑی محنت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کہیں کسی ذریعے سے ہمارے گھروں پر ان کے قدم لگ جائے۔
تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے تھے جو اپنے گھر پر بزرگوں کو لانے کو سعادت سمجھتے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنایا ان کے گھروں میں اور ان کی اولادوں میں اللہ نے بہت بڑی خیر جاری کی ہے، بہت بڑی خیر جاری کی ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ نے ان کے گھروں میں خیر وجود میں لایا ہے، ان کے اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے سلسلے جاری فرما دیے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ تڑپ ہونی چاہیے۔ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کا اثر اور ان کی نظروں کا اثر ہمارے اور ہماری اولادوں پر پڑا کرتا ہے۔ یہ بات کا تو ہم کو پورا پکا یقین ہے کہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، ہے کہ نہیں یقین اس بات کا؟ ہم لوگ بہت سی چیزوں کے اندر بولتے ہیں، ہاں وہ دیکھا تھا نا اس لیے میرا چشمہ ٹوٹ گیا، وہ فلاں نے دیکھا تھا نا اس لیے میرا موبائل گر گیا، پانی میں ڈوب گیا، نقصان ہو گیا۔ تو لوگوں کی بری نظروں کا جیسا یقین ہے، اس سے زیادہ اس بات کا یقین بھی کرنا ہے کہ اچھی نگاہیں بھی لگتی ہیں، اچھی نگاہیں بھی۔ اب وہ کس کی نگاہیں لگیں گے اچھی؟ اللہ والوں کی، بزرگوں کی، اہل اللہ کی۔ اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، ہمارے گھروں میں سکون لانے کے لیے، خیر لانے کے لیے، ہمارے گھروں سے ٹینشن ختم کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں پر لانے کی اور ان کو بلانے کی دعوت دی جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آخری آیت میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے ہیں۔ گویا ایمان کی حالت میں گھروں پر آنے والوں کی بھی مغفرت کی کیا مانگ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کا گھروں میں آنا بہت بڑی خیر کا کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ اور جو سبب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بہت سی مرتبہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں دوستوں کو آ جاؤ اپنے گھر پہ، آ کے جانا، محبت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ملاقات ہو گئی، بولتے ہیں آ جائیے، دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ہمارے یہاں آنا فلاں تاریخ کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ آ جائیے، آپ کے قدم لگائیے۔ ان سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ والے ہمارے گھروں پر آئیں اور ان کی نگاہیں اور ان کے مبارک قدموں کی برکت سے ہمارے گھروں میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے گھروں میں سکون اور خیر وجود میں آنے کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہمارے گھروں میں، ویسے تو ذمہ دار مرد ہوتا ہے، ذمہ دار مرد اللہ نے بنایا ہے مرد کو، ورنہ بہت سے گھروں میں اس کا الٹا بھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مرد بیچارے مجبور ہے اور غلبہ کس کا ہے؟ ہاں، تو کچھ گھروں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ تو مرد فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فیصلہ کرنے کا پاور رکھتا ہے، یعنی گھر کے اور گھر کے جتنے امور ہیں، گھر کے اور گھر کے افراد والوں سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اس میں فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ اصل مرد کو ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ مرد کو یہ کہا گیا کہ بہت ساری چیزوں میں تو فیصلہ آپ ہی کریں گے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں گھر والوں کو لے کے بٹھا کے ان سے اس میں مشورہ بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب گھر والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے تو خیر وجود میں آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ یعنی گھر کے نظامی جو امور ہوتے ہیں اس کے متعلق گھر والوں سے مشورہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کئی ایسے عورتیں ملیں گی جو بولیں گی آج تک میرے شوہر نے میرے کو کوئی چیز نہیں پوچھے، آج تک میرے شوہر نے میرے مرد نے بولے مجھ کو کچھ بھی نہیں پوچھا آج تک۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں گھر والوں سے، بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اگرچہ فیصلہ ہم کریں لیکن مشورہ ان سے لینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، اولاد میں چھوٹی اولاد ہو تو ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، بڑی اولاد ہو تو ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ جب اس طرح ہم مشورہ کر کے ان کو قریب کریں گے تو ہمارے اولاد بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ہماری باتوں کو ماننے والی بن جائیں گی۔ ایک بھی چیز میں بچوں کو پوچھیں گے تو بچے تو یہی بولتے ہیں ہمارے ابا تو ہم کو کچھ پوچھتے نہیں، خود سے جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ جب وہ خود سے کچھ کرنا ہے کرتے ہیں تو جو آرڈر دیتے ہیں وہ بھی بچے سننے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔
وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہی ایسے کام کیے ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں سے مختلف چیزوں میں مشورہ کیا جائے۔ جیسے انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں یا حج سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا جائے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ کتنی خوشی ہوگی گھر والوں کو یہ پوچھا جائے تو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آدمی شوق فکس کرتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لاسٹ میں پتہ چلتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی کہ میرے شوہر حج کو جا رہے ہیں لیکن میرے کو ایک لفظ سے بھی پوچھے نہیں، ماں باپ کو پوچھے ہی نہیں۔ حالانکہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو جانے کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ حج کے مسائل ہیں، عمرہ ہے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، رمضان میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، صلہ رحمی کے متعلق، رشتہ داروں کو رشتہ داری جوڑنے کے متعلق بھی گھر میں مشورہ ہونا چاہیے۔ گھر میں مشورہ ہونا چاہیے کہ پھوپھی کا رشتہ اب جو ہے نبھایا جائے، چاچاؤں کا رشتہ نبھایا جائے، خالاؤں کا رشتہ نبھایا جائے، ماموں کا رشتہ نبھایا جائے۔ جی اس طرح رشتے نبھانے کے متعلق کچھ مشورے ہونے چاہیے۔ اگر کہیں دراریں چل رہی ہیں، آپس میں اختلافات چل رہا ہے تو اس کو ختم کر کے ہم کیسے ایک دوسرے سے اچھے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری کو جوڑنا جو ہے یہ رزق کو گھر میں لانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج ہم لوگ رزق کے معاملے میں بہت پریشان ہیں، بولے ہمارے رزق میں تنگی ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، پرابلم چل رہے ہیں۔ یہ پرابلم کیوں آ رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس کوئی پوچھتا ہے اور اس طرح کی باتیں رکھتا ہے، ہم کچھ باتوں کی تحقیق کر لیتے ہیں تو تحقیق کے بعد نتیجہ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے جو ہے بھائی سے رشتے نہیں نبھ رہے، بہن سے رشتے نہیں نبھ رہے، چاچا یا چاچی سے رشتے نہیں نبھ رہے، کسی نہ کسی رشتے دار سے ان کا کوئی تعلق خراب ہوا ہے۔ اب وہ جو تعلق کی خرابی ہے وہی روزی کی وسعت اور برکت کے لیے کیا ہے؟ بولیے رکاوٹ ہے۔ یہ کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی روزی میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑنے کا کام کرے، اس کی روزی میں کیا آئے گی؟ ہم لوگ تو روزی کی وسعت کے لیے ہزاروں وظیفے پڑھیں گے، یوٹیوب کھولو تو وظیفوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور سب ٹھوکم ٹھاک وظیفے، سب کیا ہے؟ ٹھوکم ٹھاک وظیفے۔ ایسا بولنا پڑ رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی سچائی اتر جائے کہ ایسے وظیفے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ پڑھو وہ پڑھو ایسا پڑھو، قرآن کی کوئی آیت کا ایسا ایک ٹکڑا اٹھا کر لے آئیں گے، کوئی چیز اٹھا کر لے کر آئیں گے، یہ پڑھو۔ ارے بھائی، ہر چیز پڑھنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے قرآن میں دعائیں بتلا دی، حدیث میں دعائیں بتلا دی گئی، جو بتلائے گئے وظیفے اصل قرآن و سنت میں، اس مقصد کو چھوڑ کر ہم یہ سب وسیلوں میں لگ گئے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اصل مقصد کی طرف آ جائیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن میں کتنی دعائیں بتائی گئی، سنت میں کتنی دعائیں بتائی گئی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ الفاظ کی جو نورانیت ہے اور وہ آپ کے الفاظ کی جو برکت ہے کیا کسی اور دعا میں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہزاروں وظیفے میں پڑے ہوئے وظیفے رسول سے غافل ہیں۔ وظیفہ رسول، روزی کی وسعت کا کیا ہے؟ بولیے روزی کی وسعت کا وظیفہ رسول کیا ہے؟ رشتے ناتے کو جوڑنا۔ کیا کرنا؟ رشتے ناتے کو جوڑنا۔ تو رشتے ناتے کو جوڑنے سے متعلق گھروں میں مشورے کیے جائیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں، ترویح المباح، کبھی جو ہے تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو مباح سفر سے متعلق اس طرح آپس میں مشورے کیے جائیں۔ شادیوں کے موقع آ رہے ہیں تو دلہن کے متعلق، ولیمے کے متعلق، اور عقیقہ ہے تو اس کے متعلق، اسی طریقے سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو اس کے لیے مشورہ کرنا۔ اسی طرح جو ہے آپ آس پاس میں محلے میں غریب رہتے ہیں ان کی مدد کرنے سے متعلق، ان کو کھانا کھلانے سے متعلق، گھر کے جو پرابلم ہوتے ہیں، بیوی کو کوئی پریشانی ہے، بچوں کو کوئی پریشانی ہے، اس کے متعلق، ان سب چیزوں سے متعلق گھر میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ان افراد سے مشورہ کریں گے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتی ہے، یا ایک چیز بچے ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ اسی چیز کے متعلق گھر میں سب سے بیٹھ کر اچھے سے ایک مشورے کے طور پر بات رکھیے کہ اپنے کو اس کام کے بارے میں کیا کرنا ہے، آپ لوگ کی کیا رائے ہے؟ تو رائے آئے گی کچھ بھی
اس پر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں خیر وجود میں لائے گا. دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو نہیں ماننے والے تھے وہ مشورے کی برکت سے ماننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں, تبھی جا کر کے ہمارے گھروں میں بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.